یہ اعزاز چودھری صاحب ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ. اعزاز صاحب یہ فرمائیے گا، حساس موضوعات تو ہیں جن پر بات ہو رہی ہے، اور پہلی بار اس طریقے سے ایران اور امریکہ ایک جنگ کے دوران سیز فائر کر کے اسلام آباد میں اس پائے کی لیڈرشپ بیٹھی ہے کہ ریزالو کرنا ہے، اس کو کوئی پرماننٹ سلوشن اس صورتحال کا نکالنا ہے. اب تک کی صورتحال پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا درست سمت میں درست بہترین لوگ بیٹھے ہیں تاکہ نتیجہ نکالا جا سکے؟ جی یہ بات صحیح ہے جی کہ وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکالنا چاہتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرماننٹ پیس سیٹلمنٹ کے لیے آئے ہیں، وہ تو فی الحال جنگ کو بند کرنا اور اس کے لیے جو منیمم کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کی بات چیت کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر کوئی پروسیس بھی شروع کر لیتے ہیں کسی قسم کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان مذاکرات کی کامیابی ہوگی تاکہ بات چیت کا سلسلہ آگے چلے. دیکھیں بہت ایجنڈا مشکل ہے دونوں طرف پہ، یعنی ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی. تو ایک سٹی میں تو یہ سب کچھ نہیں حل ہو سکتا، لیکن اگر مذاکرات کی ڈور نہ ٹوٹے اور یہ دوبارہ ملنے کو کے لیے تیار رہیں، اور آج کوئی بھی جو منیمم ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، شاید جنگ بندی میں توسیع اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ایک بڑی امپرومنٹ ہوگی. تو لیٹ سی اگلے چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس نیت سے آئے ہیں. اگر اخلاص ہے، پولیٹیکل ول ہے، تو یقیناً کم از کم یہ اگری کرنا تو ممکن ہے کہ جنگ روکی جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے. جی اعزاز صاحب، آپ جب اخلاص اور پولیٹیکل ول کی بات کر رہے ہیں، سفارتکاری کی زبان میں کیا آپ کے خیال میں جس جگہ پر یہ دونوں سائیڈز اس وقت کھڑی ہیں، کتنا ایک دوسرے کو ریلیف دے پائیں گی، نہیں دے پائیں گی؟ کون آپ کو لگتا ہے زیادہ دباؤ میں موجود ہے؟ کیونکہ سفارتی طور پر تو بہت خاموشی سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ورکنگ کے ساتھ یہ لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں جس پائے کی لیڈرشپ بیٹھی ہے. آپ کے خیال میں کیا جے ڈی وینس مکمل اختیار کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور ایران کو میکسیمم جو دے سکیں گے اور لے سکیں گے وہ اس سہولت کے ساتھ موجود ہیں، اس مینڈیٹ کے ساتھ ہیں؟ دباؤ تو دونوں سائڈز پہ ہے جی. امریکہ پہ یہ دباؤ ہے کہ ان کے ہاں سیاسی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اس جنگ کی، اور لوگ امریکہ کے اب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی تو آپ اس جنگ میں کیوں گئے؟ یہ اسرائیل کی جنگ تھی، ہماری تو نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہاں پہ یقیناً وہ چاہتے ہیں، ورنہ وہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہماری آفر تب ایکسیپٹ ہی نہ کرتے. تو اس وجہ سے وہ ان پہ دباؤ ہے. ایران پہ بھی دباؤ ہے. دیکھیں نا اتنی تباہی ہو چکی ہے، اتنی قیادت کا صفایا ہو چکا ہے، تو وہ تو یقیناً وہ بھی چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے. تو دباؤ تو دونوں سائڈز پہ ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ دونوں سائڈز با اختیار ہیں؟ بالکل با اختیار ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے نائب ہیں، یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے ان کا رجحان ذرا جنگ سے تھوڑا ہٹ کے تھا ان کے خیالات، لیکن ان کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی دو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے کوشش کر کے دیکھ لی. انہوں نے تو عمان میں یہی طے کیا تھا نا کہ ایگریمنٹ تو ہو گیا تھا، پھر جنگ شروع ہو گئی، ورنہ ایگریمنٹ تو عمان میں بھی ہو گیا تھا. مگر اعزاز چودھری اور صاحب، اس ان دو وقت نیچرلی ساتھیوں پر تو صرف ایران کی نیوکلیر جانب سے ماضی میں بھی اعتراض کیا جاتا رہا، غالباً اسی وجہ سے اب جے ڈی وینس لیڈ کر رہے ہیں اس وقت کو. یہ ہو سکتا ہے جی، کیونکہ لیول بھی تو ریز کرنا تھا نا جی. کیونکہ وہ پہلے جو عمان میں بات چیت ہوئی تھی وہ نیوکلیر ایشوز کے اوپر تھی صرف. اب تو ایجنڈا بس بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. بالکل. ایک تو جنگ ہو رہی تھی، اتنی بھیانک قسم کی جنگ، اس کا روکنا، پھر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے جو جنگ سے پہلے کھلی تھی، اتنے سال اتنی دہائیاں کھلی تھی، اب وہ اس جنگ کے نتیجے میں بند ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر بات چیت کرنی. ایران یہ کہے گا کہ اکنامک سینکشنز کی بھی بات کریں آپ. ایران کہے گا کہ آپ لیبنان میں بھی سیز فائر کی بات کریں. تو گویا مشکل ایجنڈا ہے، لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ اختیار دیا ہوگا وائس پریزیڈنٹ کو کہ آپ جس ممکن تک جا سکے چاہے، لیکن جنگ کو بند ہونا چاہیے. تو مجھے تو بند ہونا لگتا چاہیے. ہے کہ میں پر امید ہوں کہ جنگ بند ہوگی. آگے اس کے لیے حل کرنے کے لیے مذاکرات مزید چاہیے ہوں گے، کیونکہ ایجنڈا بڑا مشکل اور پیچیدہ ہے. مشکل ہے. اعزاز صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ایک پہلا مرحلہ ہے، آگے مزید مرحلے بھی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ پر امید اس لیے ہیں کیونکہ دونوں اس وقت فریقین کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں، مضبوط وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر مذاکرات ہو سکتے ہیں. جی وجوہات بھی ہیں اور دباؤ بھی ہے نا جی. کیونکہ دیکھیں ایران میں بھی کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور امریکہ میں بھی. اور پھر جب امریکہ نے یہ دھمکی لگائی کہ ہم آپ کے پاور گریڈز توڑیں گے، تو اس کے بعد کتنی تباہی پھیلنی تھی. ٹھیک ہے یہ بھی خلیجی ریاستوں کے پاور گریڈز توڑ دیتے، لیکن آپ سوچیں تو صحیح نا کتنی تباہی ہوتی.
اور اس تباہی کا یہ تو خمیازہ بھگتے امریکہ کے اندر بھی جو سیاسی حالات ایسے بن رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ایجیٹیشن شروع ہو گئی تھی کہ کل کو اگر یہ جنگ چلتی رہی اور اوپر سے مڈ ٹرم الیکشنز آ گئے اور وہ اگر یہ پارٹی ہار جاتی ہے اور دونوں ہاؤسز کانگریس کے چلے جاتے ہیں، ریپبلکن سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر کئی قسم کے مقدمے شروع ہو جائیں گے، ان میں سے ایپسٹین فائلز کا بھی مقدمہ شامل ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی میرے خیال میں چاہتے تھے تو ہی امن کی بات شروع ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایران کے لیے بھی یہ جتنے دونوں جو آئے ہیں یہ بڑے دیکھ چکے ہیں اپنے ملک کے اندر کیا ہوا ہے، کتنا کتنا کشت و خون ہوا ہے۔ اس وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی امن ہو جائے، اور اس میں کچھ کردار پاکستان کا بھی ہوگا بطور سہولت کار۔ بے شک درست کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب۔ زیغم صاحب جو ابھی اوپر اعجاز صاحب نے بات کی سیاسی قیمت کی، ٹرمپ چاہتے ہیں نکلیں اور بہت سے فیکٹس اور رپورٹڈلی چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ امریکن پریشر ہی تھا جس باعث چیزیں اس طرف کو موو فارورڈ ہوئی ہیں۔ امریکہ کا پلڑا بھلے عسکری اعتبار سے بھاری رہا ہو، مگر اگر ہم بیانیے کی بات کریں یا پرسیپشن کی بات کریں پچھلے 48-40 دن میں، تو امریکہ یہ جنگ اس جگہ پر ہارتا نظر آتا ہے۔ رجیم چینج ہو، ایران میں نظام کی بات کی جائے، عسکری قوت کے خاتمے کی بات کی جائے کہ بہت نقصان پہنچایا، ان کے میزائل سسٹم کی بات کی جائے، مگر ایران آخری دن تک اس پر رسپونڈ کرتا رہا ہے کہ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ رہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیانیہ یا پرسیپشن کا امریکہ کو نقصان ہے، یہ صرف سیاسی قیمت کے طور پر امریکہ میں ہی ہے یا اس سے باہر مشرق وسطی اور دیگر جگہوں پر بھی امریکہ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ بڑی صحیح بات کہی آپ نے جی، بالکل اٹھانا پڑ جائے گا۔ دیکھیں پوری خلیجی ریاستوں کے اندر یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا امریکہ کے اڈوں نے ہمیں وہ سیکیورٹی دی جس کی ہم توقع کر رہے تھے؟ تو اب امریکہ کے تو 750 اڈے ہیں پوری دنیا میں، تو جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں، فلپینز میں، یورپ میں، سب جگہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں ان اڈوں کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے اگر وہ سیکیورٹی نہیں دیتے۔ تو امریکہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور اس سے پہلے کہ اور بھی زیادہ نقصان ہو جاتا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صحیح فیصلہ کیا کہ اب ہم کم از کم یہ جنگ روک دیں، ورنہ ان کے لیے ساری دنیا میں ان کی جو سبکی ہو رہی ہوتی تھی۔ اور ایران کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایران جنگ سمجھتے ہیں کہ ایک نیچے ہو کے بھی، زیر ہو کر بھی فتح پا لی اس نے، کیونکہ اس کا تو بنیادی جو ہدف بن گیا تھا ایران کو یہ تھا کہ ہم سروائیو کیسے کریں۔ اتنی بڑی ماڈرن ویپنری آ رہی ہے امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے بھی، اور یہ تنہا اپنے میزائل اور ڈرونز کے زور پر یہ مقابلہ کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے بہت مشکل تھی ایران کے لیے، آسان کام نہیں تھا اس کے لیے، لیکن سروائیو کر جانا بذات خود اس کی ہار میں بھی اس کی جیت ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ایرانی بھی تھوڑے حوصلے سے آئے ہیں یہاں پہ، اور امریکی تو اس لیے حوصلے سے آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ابھی بھی بہت زیادہ ویپنری ہے۔ تو دونوں میرے خیال میں مزید نقصان اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو مجھے امید ہے پھر پاکستان کا یہ ہے کہ سہولت کار کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو مذاکرات کی ڈور نہ ٹوٹے، کوئی بندہ واک آؤٹ نہ کرے، اور یہ کہ برنک مین شپ ہوگی لیکن اس میں سے کوئی نہ کوئی سلجھاؤ والی چیز نکلے، کوئی مشترکہ زمین ڈھونڈے، دونوں فریقوں کے ایک پوائنٹ کوئی نہ کوئی نکال کے ان کو کہیں کہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو گویا پاکستان کا بھی بہت اہم کردار اس میں ہوگا، اور پاکستان ٹھیک ہو گیا اعجاز چودھری صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔